قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ پہلی آیت میں ہے کہ اللہ کے نام پر جب خرچ کرو تو سب سے عمدہ چیز جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو، جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ آپ دیکھیں آپ کس کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہی سب کچھ دیا ہے۔ اس کو نہ دیکھیں کہ کس کو دے رہے ہیں، یہ غریب سا آدمی ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو سب سے اچھی جو آپ کے پاس ہے، دو جوڑے ہیں مثلا، ایک ذرا اچھا ہے، دوسرا ذرا گھٹیا ہے، تو اچھا دے رہے ہیں بس۔ یہ ہوتا مشکل ہے، ذرا تھوڑا سا آدمی ہمت کرے تو پھر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہر قسم کے کھانے جو طیب پاک حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے۔ اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا وہ گوشت حرام تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حلال ہے، تو پہلے نبیوں کی مخالفت ہے۔ فرما دیا کہ ان کی شریعت میں بھی حرام نہیں تھا، انہوں نے تو ایک بیماری سے پرہیز کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا صرف بند کیا ہوا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے۔ ارق النساء کی ان کو تکلیف تھی تو اس کی وجہ سے پرہیز کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، وہ یکسو ہونے والے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا ہے وہ مکہ میں بیت اللہ ہے، مسجد حرام کے اندر ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے ہدایت ملتی ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے اس کو امن ملتا ہے۔ وہاں جا کر حج اور عمرے ادا ہوتے ہیں۔ قُلْ یَا اہلَ الْکِتَابِ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَہِیدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ۔ اہل کتاب کو زجر ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے کیوں ہو؟ کجیاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یہ تمہاری اندر بڑی کجیاں اور خرابیاں ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم۔ ایمان والو، ان اہل کتاب سے خبردار رہنا، وہ تو تمہیں ایمان کے بعد کافر بنانے کے چکر میں ہیں، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ قرآن پاک تمہارے نبی پر نازل ہو رہا ہے، تم سن رہے ہو، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، تو پھر بھی تم یہود کی طرف جو ہے جھکو گے، یہ غلط بات ہے۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوط کر لو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن۔ کامیابی کے اصول بیان فرمائے، تقوی اختیار کرو اور اسلام پر ہی تمہاری موت آئے، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، یعنی قرآن پاک کو، اور متفق اور متحد ہو کر کے رہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ پہلے تم میں سے کچھ لوگ آپس میں دشمن تھے، سینکڑوں سال سے تمہاری لڑائیاں چل رہی تھیں، دین کی برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جس کا مستقل شعبہ یہی ہو، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اور جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ان سے تم باز رہو۔ ایک دن آنے والا ہے جس میں بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے چہرے چمکیں گے، اور جو بے ایمان کافر ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہرے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ توحید کی آیت تمہارے ذہن میں رہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور سب کا مالک اور بادشاہ بھی اللہ ہے، سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اس واسطے معبود برحق بھی وہی ہے۔ تم ساری امتوں سے بہترین امت اس واسطے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، انبیاء والا کام کرتے ہو، اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر صحیح ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آئیں تو وہ بھی اس جماعت میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے گا ہم ان کو عام مسلمانوں سے دگنا ثواب دیں گے ان کی ہر نیکی پر۔ لیکن یہ اہل کتاب کے ایسے ڈھیٹ ہیں، یہ ہمیشہ مخالفت میں ہی لگے رہے، اس کی وجہ سے ان پر ذلت اور اللہ کا غضب لازم کر دیا گیا، اسی میں ہی وہ رہیں گے۔ ان کی خرابیاں یہ ہیں کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، نافرمانیاں کرتے تھے اور جناب زمین میں فساد مچاتے تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے، وہ صحابہ کرام کی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے، دن رات اللہ کو سجدے کرتے، نیکی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، مال و دولت والے اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں مال و دولت سے عہدہ حاصل کر لیتے ہیں یا اور کوئی کمال حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی جان بچا لیتے ہیں، آخرت میں یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا جب تک کہ مال اور دولت اور اولاد کو دین میں استعمال نہ کیا جائے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے، یعنی ایمان کے بغیر جو خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے پاس باغ ہو، کھیتی ہو، اور اس پر بھگولا پڑ جائے، جا کر اس کو جلا کے رکھ دے اور کچھ باقی نہ بچے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والوں کو ہر غیر مسلم کی دوستی، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے دوستی لگانے سے منع کر دیا۔ دوستی ایمانداروں کے ساتھ ہوئی ہے، خصوصی طور پر یہ یہودی جو ہے نا، یہ تو بالکل مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھتے ہیں اور دن رات ان کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، ان کو تو بالکل دوست نہیں بنانا۔ یہ ودو ما عنتم، وہ تمہاری مشقتوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے منہ سے جو دل کے اندر بغض بھرا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ تم ان سے پیار کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ پیار نہیں کرتے، تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، وہ ایسے دوغلے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے، اور جب الگ جاتے ہیں تو تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کی ماں مر جاتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بغلیں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وہ وقت بھی آپ یاد کریں، ہم نے آپ کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب آپ غزوہ بدر کے اندر جو ہے اپنے گھر سے، اپنی بیوی کے گھر سے، یعنی اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو قتال کی جگہ بٹھا رہے تھے، یعنی لڑائی کی پوزیشن سنبھال رہے تھے، ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے تھے۔ منافقین بھاگ رہے تھے اور ان کو دیکھ کر مسلمانوں کی دو چھوٹی چھوٹی
جماعتوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا بھاگنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہو گیا۔ اب بہت خوش ہوئے ہو پھر اس میں، پہلے تو گھبرائے ہوئے تھے، جب اللہ نے فرمایا اللہ ان کا بھی ولی ہے، بڑے ہی خوش ہو گئے، چلو ہمارا نام نہ اسلام سے کٹا ہے نہ اللہ کی دوستی سے، اللہ ہمارا بھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تم تھوڑا، اذلہ کا معنی بہت کم تھے، یہ نہیں کہ ذلیل جس طرح ہم پنجابی اردو میں کہتے ہیں ذلیل تھے۔ صحابہ ایمان والوں سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہوتا۔ اذلت کا معنی کمزور، یعنی تھوڑے تھے تم، ان کی بڑی جماعت تھی۔ اس وقت ہم نے تمہیں مدد کی اور تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتارے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں فرشتوں کے اتارنے کی، مدد ویسے بھی کر سکتے ہیں تمہارے، لیکن تمہیں خود ایک انسانی طبیعت ہوتی ہے، جب اس کے پاس اور ساتھی بھی ہو تو کہتے ہیں ہم بہت زیادہ لوگ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف خوش کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ بد دعا کے لیے، جب دیکھا نا حضرت نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے اندر 70 جو ہے آدمی شہید ہو گئے، تو کچھ سرداروں کا نام لے کر آپ بد دعا کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ مختار کل اللہ کی ذات ہے، پیغمبر اپنی مرضی سے دعا تک بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ ہم نے اگر چاہا تو ان کو ایمان دیں گے اور یہ آپ کے غلام بن جائیں گے، اور جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا پھر وہ غزوے میں ہی شہید مارا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ان میں سے جن کا نام آپ لے رہے تھے ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی ان میں تھے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ پھر توحید کی آیت ساتھ ساتھ مسئلے بیان کرنے کے بعد آیات بھی آ جاتی ہے۔ زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، بخشش بھی وہی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، سزا بھی وہی دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا۔ کامیابی کے اصول یہ ہیں کہ تم سود نہ کھاؤ، حلال مال خرچ کرو، تب جہاد ہوگا، نہ کہ تم حرام مال کھا کے سود لے کر تم تگڑے ہوگا، کیونکہ حرام مال سے قوت نہیں آتی، بزدلی پھیلتی ہے۔ اور یہاں تو جو ہے شروع میں جہالت کے اندر سود کا اچھا بڑا کاروبار تھا، پھر فرمایا اس کو روک دو، اللہ سے ڈر کے رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نیکی اور بخشش کی طرف دوڑ لگا دو، ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین آسمان جتنی ہے۔ اور جو لوگ ہیں پرہیزگار، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں ہر حال میں، غصے کو پی بھی جاتے ہیں، کسی نے معافی مانگی تو اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور جب ان سے کوئی برائی بھی ہو جائے، آخر انسان ہے تو فوراً چونک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، جب ایسے ان کی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان نصیحتوں کو لے کر چلو تو کامیاب ہو جاؤ۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی بھی نہ دکھاؤ، غم بھی نہ کھاؤ، تم ہی انشاءاللہ بلند رہو گے، بشرط کہ تم ایمان والے ہو۔ تمہیں کوئی تکلیف اگر بدر اس میں احد میں پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، تم پہلے بدر میں پہلے ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو، شکست دے چکے ہو، فتح حاصل کر چکے ہو، اور اس میں تھوڑا سا تلک الایام نداولھا، کچھ دن بدلتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو مسلمان وہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہ دنیا ہے، کبھی غلبہ ہوگا، کبھی مغلوبیت بھی ہوگی، اصل تو کامیابی ہے آخرت کی۔ اور اس میں منافق اور مومن کا جو ہے امتحان بھی ہو جاتا ہے، امتیاز بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو واضح طور پر جو ہے خالص کر کے سامنے لاتے ہیں، اور کافر اور کفار کو مٹاتے ہیں۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا خیال ہے جنت میں جاؤ گے اور تمہارا امتحان بھی نہیں ہوگا، جہاد بھی کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما کر
دکھائیں گے لوگوں کو کہ صبر کرنے والا کون ہے، اللہ کی بات پر عمل کرنے والا کون ہے، نبی کی اطاعت کرنے والا کون ہے۔ وَلَكُمْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، غزوہ بدر میں جو شہید نہیں ہوئے وہ چاہتے تھے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے۔ اب غزوہ احد کے اندر جو ہے موقع آ گیا تو پھر یہ تمہاری اپنی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی ہے اور 70 آدمی تمہارے شہید ہو گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، غزوہ احد کے اندر جب آپ زخمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گر گئے، تو لوگوں نے، دشمنوں نے نعرہ لگا دیا کہ ان محمد قد موت، اور جناب صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہوئی، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام تو زندہ ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو زندہ اس وقت بھی، لیکن یہ انسان ہے اور ہر انسان پر موت آتی ہے، چاہے وہ نبی ہو اور خاتم الانبیاء بھی ہو۔ نبی کا جو مشن ہوتا ہے وہ ان کے شاگردوں کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ افہم ماتا وہ قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ وفات پا گئے یا شہید ہو گئے تو تم بیڑیوں کے بل بدل جاؤ گے، اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہی آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت پڑھی تھی جب حضرت عمر اور بہت سے صحابہ نبی علیہ السلام کی حقیقی وفات کو مان ہی نہیں رہے تھے، کہتے ہیں بس یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت نے یہ آیت جب پڑھی اور اس وقت حضرت عمر بھی فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ جہاد پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلی امت کے لوگ بھی اور نبی بھی جہاد کرتے رہے ہیں، انہیں تکلیفیں بھی ہوئی ہیں، ان میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ ذلیل ہوئے اور نہ گڑ گڑائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جگر کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ وہ لڑتے رہے اور کامیاب ہوئے۔ ان کی دعائیں یہ تھی ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اے اللہ میں بخش دے ہماری زیادتیاں، ہمارے گناہ اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں جو ہے کافروں پر مدد عطا فرما۔ اللہ نے ان کو مدد دی اور کامیاب ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، ایمان والو ان یہود و نصارہ غیر مسلموں کی بات نہ مانا کرو، اگر تم بات مانو گے تمہیں وہ پھر کفر کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو کفر کی طرف لوٹے گا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ہم جب سچے لوگ ہیں تو پھر ہمیں غزوہ احد کے اندر یہ پریشانی کیوں اٹھانی پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کامیابی کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم نے وعدہ تمہارا پورا کر دیا، غزوہ احد میں تمہیں فتح ہو گئی تھی، تم ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، اللہ نے تمہیں کامیابیاں نصیب فرمائی تھی، لیکن تم میں سے کچھ حضرات سے غلطی صادر ہو گئی کہ انہوں نے درے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ تمہیں کچھ پریشانی اٹھانی پڑی، اور وہ ان لوگوں کی تمنا بھی پوری ہو گئی جو شہادت کے متمنی تھے، وہ اس غزوے کے اندر شہادت بھی ان کو مل گئی، اور تمہیں غم پر غم بھی ہم نے عطا کیے تاکہ بندہ غموں میں، پریشانیوں میں ایک دفعہ ثابت قدم رہے تو پھر کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ منافق کہہ رہے تھے دیکھیں نا ہماری بات نہیں مانی تھی، ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہم کہتے تھے یہاں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہماری تو بات مانی نہیں، اس واسطے فرمایا موت تو آنی ہے، تمہاری بات مانے یا نہ مانے اختیارات اللہ کے ہیں۔ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تم گھر میں بھی ہوتے جس کی موت کا ٹائم آ گیا اس نے نکلنا تھا اور اس کو موت بھی آنی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، جو ایمان والوں کافروں کی طرح باتیں نہ کریں، وہ کہتے تھے کہ ہماری بات مانتے تو یہ شہید بھی نہ ہوتے، یہ شہادت و موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اگر تم شہید ہو گئے
یا بستر پر مر گئے تو اصل تو اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت ہے، وہ تمہیں مل جائے تو مرنا تو ہر ایک نے ہے ہی، تو پھر تمہیں پریشانی کون سی ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے، ورنہ جو درے والوں نے کیا تھا ان کو بہت بڑی سزا ہوتی، جو مارے گئے، جو بچ بھی گئے تو آپ اس کو سزا دیتے، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے نرمی دکھائی اور ان کو جو ہے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، کوئی بات نہیں، تو غلطیاں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں، آپ بھی انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش بھی مانگیں، ان کو مشورے کی مجلس کے اندر بھی شریک کیا کریں تاکہ ان کو جتنی پریشانی اس وقت ہے وہ بہت بڑی ہے، اس واسطے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو ساتھ ملائیں۔ اللہ آپ کی مدد نہ کرے تو کون کرے گا؟ بعض نے کہا کہ نبی علیہ السلام منافق کہہ رہے تھے کہ ایک چادر گم گئی ہے، خیر نبی علیہ السلام نے لے لی تھی، ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ چوری کریں اور مال غنیمت کے اندر کوئی چیز بغیر تقسیم کے لے لیں، یہ تمہاری بات ہی غلط ہے۔ ہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر تم ہی میں سے نبی بھیجا ہے جو اللہ کی آیتیں سکھاتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب تمہیں سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور تم پہلے گمراہی میں تھے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آئی ہے، جو تمہارے ساتھیوں نے کچھ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی جو ہے لاشعوری طور پر مخالفت کی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا درہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا، وہ چھوڑ بیٹھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف آئی۔ کیا ہوا؟ پھر شہید ہو گئے کچھ لوگ، تو کیا ہوتا ہے جو شہادت والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ دائمی زندگی دیتے ہیں۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، اور زندگی ان کی اللہ ہی جانتا ہے کیسی ہے، وہ بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ان پر جو ہے اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جنت کے اندر وہ ہے، مزے کر رہے ہیں، تو شہید ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم، صحابہ کی تعریف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زخمی حالت میں ان دشمنوں کا پیچھا کرو، تو زخمی حالت کے اندر بھی انہوں نے نبی کی بات کو مان کر ان کا مقابلہ کیا، جبکہ وہ مشرکین نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے، جب ہمیں فتح ہو گئی تھی تو ہم ان کے قیدی بناتے اور مال غنیمت استعمال کرتے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر کے بھاگ گئے تھے۔ بعد میں واپسی کا ارادہ ہوا تو صحابہ کرام مقابلے میں آئے تو پھر ڈر کے بھاگ گئے اور کہنے لگے اگلے سال تمہارا اور ہمارا یہاں مقابلہ ہوگا۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کو لے کر پہنچ گئے، دشمن ڈر گیا، انہوں نے ایک جاسوس بھیج کر بتایا کہ وہ بڑی تیاری کر رہے ہیں، تم میدان سے بھاگ جاؤ۔ صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنے بھی آ جائیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہمیں اللہ کافی اور بہترین ساز ہے۔ تو صحابہ کرام بغیر کسی تکلیف کے فتح یاب ہو کر واپس آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کافر لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں ان کے حق میں کوئی فائدہ ہے، ہاں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہلاکت سے پہلے ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہ اٹھایا تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب مہین کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ما کان اللہ لیظلمون، یہ جہاد ہوتا ہے، اس سے اچھے اور برے کی ہے ایماندار اور غیر مومن کی تمیز ہوتی ہے، خبیث اور طیب کو اللہ تعالیٰ الگ کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ بخل کرتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے حق میں تو یہ برا ہے، قیامت کے دن یہی مال جو جس کی زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں ادا کرتے گلے کا توق بنے گا اور سانپ بن کر ان کو کاٹے گا۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ،
ایک گستاخی ہے مشرکین اور منافقین کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے ہم سے قرض مانگتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری گستاخیاں ہمارے علم میں ان کو لکھا رہے ہیں، اور بھی جو تم برائیاں کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ پھر کہتے ہمارے ساتھ یہود کہتے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جب تک کوئی پیغمبر ایسا معجزہ نہ پیش کرے جس کو آگ جا کر کھا لے ہم اس کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ سارے پیغمبروں کا یہی معجزہ ہوتا ہے، اگر ایسی بات ہے تب بھی تم بہت سے ایسے پیغمبروں کا انکار کرتے ہو جنہوں نے یہ معجزہ بھی دکھایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، جو عمل کرو گے اس کا بدلہ بھی لینا ہے، جو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں تو امتحان ہیں، معلوم میں بھی کمی بیشی ہوتی رہے گی اور دشمنوں سے بھی آپ باتیں سنتے رہیں گے، اور صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، تو یہ ہمت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان میں، ہر چیز پر قدرت وہی رکھتا ہے۔ آسمان زمین کو اس نے پیدا کیا، رات دن کا اختلاف بھی اسی نے کیا ہے، اور جو لوگ مومن ہیں وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سب چیزیں حق ہیں، کوئی چیز بھی باطل نہیں ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا وہ ذلیل ہو گیا، جس کو آپ نے بچا لیا وہ باعزت ہے۔ ہم نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کے پیغمبر کی بات سنی ہے، ایمان لائے ہیں، اب ہماری بخشش بھی کر دیں، ہمارے گناہوں کو مٹا کر نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دیں۔ اللہ ہم ایمان لائے ہیں آپ کے وعدے پر، آپ کے رسول کے کہنے پر، ہمیں ذلیل نہ کرنا قیامت کے دن۔ فاستجاب لهم، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرمایا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، عورت ہو یا مرد ہو، مجاہد ہو یا مہاجر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ خاص کر تم ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے اور میری راہ میں ستائے بھی گئے ہو، تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی تو اس کس کی ہوگی؟ لا یغرنک تکلم الذین کفروا فی البلاد، کافر مشرک جو بڑے بڑے دولت مند اور حکومتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ان کا کافروں کا دنیا میں ٹہلنا اور چلنا پھرنا اور دولت کو دیکھ کر تم پریشان نہ ہو، یہ بس چند دن کی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اصل جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کو عزت ملے گی، ان کی عزت واپس نہیں ہوگی۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو وہ بیچتے نہیں ہیں، وہ عام مسلمان صحابہ کی طرح ہو گئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ خلاصے کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان لاؤ، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، تقوی پہ صورت ختم ہوئی، اگلی صورت بھی تقوی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی نافرمانی سے بچو اور صلہ رحمی کرو، اور اس میں کامیابی ہے، اور اس میں کم از کم 25 احکام دیے گئے ہیں جو رعیت کے لیے بھی ہیں اور حکمرانوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ بڑی اہم صورت ہے، سورۃ النساء۔ تو اس کے احکام کو اب پڑھتا رہے آدمی، عمل کرتا رہے۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، یتیموں کا مال ان کو دو، تم ان کا مال کھا نہیں سکتے اور بدل بھی نہیں سکتے، ان کا اچھا مال جو ہے لے کر اور برا مال ان کے کھاتے ڈال دو، یہ بات غلط ہے۔ ہاں ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھلا سکتے ہو لیکن ان کا مال بہانے کی ضرورت کھا نہیں سکتے۔ ان کی لڑکیاں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی یتیموں کے ساتھ نہ کرو اگر ان کا حق
پورا نہ کرو تو تم دوسری جگہ شادی کر دو اور ان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ ہاں اگر تم ان کی حقوق کی حفاظت کر سکتے ہو تو جس کے نکاح میں آ سکتی ہیں وہ نکاح کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم تین دو چار عورتوں کے ساتھ بھی اگر انصاف کر سکو تو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ نا انصاف کر سکو تو صرف ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس کا بھی حق نہ پورا کر سکو تو پھر باندیوں کے ساتھ گزارا کرو۔ جن عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح کر دیا تو ان کا حق کے مہر بھی ان کو دے دیا کرو۔ یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے تو جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا امتحان لے کر ان کے حوالے کر دو۔ ان کے جوان ہونے سے پہلے مال کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم غریب ہو اور یتیم مالدار ہیں تو ان کے مال کی حفاظت کرو اور تم ان میں اس سے اپنا گزارا بھی کر سکتے ہو۔ اگر امیر ہو تو پھر اپنے مال سے اپنا گزارا کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ حصہ عورتوں اور مردوں سب کو میراث میں ملتا ہے، کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ جن کا حصہ نہیں وہ بھی اگر یتیم غریب یا دوسرے دور کے رشتہ دار تقسیم کے وقت آ جائیں تو ان کو بھی جو ہے اچھی بات کر کے ٹال دو اور ان کو کچھ کھلا پلا دو تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، یتیموں کے مال کا خیال رکھا کرو۔ تم خود خیال کرو، اگر تم مر جاتے تمہارے چھوٹے بچے ہوتے تو تم کیا سمجھتے کہ پچھلے لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ تو اب تمہارے وہ کوئی اور مر گیا ہے تو ان کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ تم نے اچھا معاملہ کرنا ہے۔ یاد رکھو ان کا مال تم یتیموں کا کھایا تو یوں سمجھو کہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ میراث اس طرح تقسیم ہوگا، جو اولاد ہے اگر تو اولاد کو، اور لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں تو مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ صرف لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 مال ملے گا، اور کوئی رشتہ دار ہیں ان کو ملنے کے بعد اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر باقی مال بھی انہیں کو ملے گا۔ والدین کو 6واں حصہ ملتا ہے، اگر اس کی اولاد اور نہ ہو تو بچے جو والد کو جو ہے وہ 3واں حصہ ملتا ہے، نہیں 2 حصے ملتے ہیں اور 3واں حصہ ماں کو ملتا ہے۔ اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہیں تو پھر والد کو 5 حصے اور ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم ہم نے خود کر لی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے اگر بیویاں ہیں تو ان کو، تمہاری بیوی فوت ہو گئی تو تمہیں ان کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر اس بیوی کے بچے بھی تھے تو پھر تمہیں 4تھا حصہ ملے گا، اور اسی طرح اگر تم مر گئے تمہاری بیویاں باقی ہیں تو ان کو 4تھا حصہ ملے گا، تمہاری اولاد ہے تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ لیکن یہ ساری تقسیم قرض اتارنے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر اولاد بھی نہیں ہے، وہ کلالہ ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں تو بہن بھائی ہیں تو پھر اس کا میراث اس میں تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کی پاس خاطر کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ عبوری حکم ہے، جو عورتیں یا مرد زنا کر بیٹھیں تو پہلے اگر ثابت ہو جائیں 4 گواہوں سے یا ان کے اقرار سے تو پھر ان کو گھر میں بند رکھو جب تک کہ دوسرا حکم نہ آ جائے۔ اس کے بعد دوسرا حکم سورہ نور میں آیا ہے کہ ان کے لیے رجم ہوتی ہے یا کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ لواطت کرنے والوں کی بھی ایسی ہی سزا ہے، جو گناہ کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، مر جاتے ہیں ایسے ہی، یا کفر کی حالت کے اندر ہی مرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے، ان کو یہ دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا، ایمان والو عورتیں میراث میں نہیں ملتی، مال ملتا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ جو ہے مالدار یا خوبصورت عورت ہوتی تو اس پر کپڑا ڈال کے کہتے ہیں یہ میری ہے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے اس کو نہ آگے نکاح کرنے دیتے اور نہ ہی اس کے حقوق پیدا کرتے۔ فرمایا یہ میراث میں نہیں ملتی، وہ آگے نکاح کرنا چاہیں تو آپ روک بھی نہیں سکتے، ان کو جو کچھ دے چکے ان سے لے بھی نہیں سکتے۔
وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو۔ اگر کوئی چیزیں تمہیں ناپسند ہیں تو کوئی زیادہ تر پسند ہی کی ہوں گی، ایک آدھ چیز ناپسند ہو اس کو لے کر بیٹھ جاؤ اور پھر اس کے ساتھ بغض عداوت رکھو، یہ بہت بڑی بری چیز ہے اور قیامت کا دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تمہاری بات نہیں چلتی، ضرور ہے کہ تم نے اس کو بدلنا ہے، یعنی طلاق ہی دینی ہے، تو پھر جو کچھ ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اپنے باپ یا دادا کی منقوہ کے ساتھ بھی، اگرچہ تمہاری ماں نہیں ہے لیکن ماں باپ کی یا دادا کی بیوی ہے، تب بھی وہ اگر مر گئے تو ان کے ساتھ نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ عورتیں ہیں جن ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ، تمہاری ماں، دادی، اس طرح بیٹی پوتی، اسی طرح تمہاری بہنیں، پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، یہ سب تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اور جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا یا تمہاری دودھ پینے والی بہنیں ہیں، اور یہ بھی حرام ہے۔ اور تمہاری امہات نسائکم، تمہاری جو سس ہیں یعنی بیویوں کی جو مائیں ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اور تمہاری بیوی کے پیچھے سے کوئی بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ تم اپنا بیوی والا تعلق جو ہے کر چکے ہو، منسلک کر چکے ہو، تو پھر وہ بھی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ہاں صرف نکاح ہی کیا تھا، پھر اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تو جائز ہے۔ اور اسی طرح تم اپنی حقیقی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ، جن کو بہو کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگرچہ تمہارا بیٹا فوت ہو جائے، وہ نوجوان ہو، تو پھر بھی نکاح اس سے نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بیٹی بن چکی ہے۔ اسی طرح دو بہنوں کو بھی آپ ملا کر، یعنی کوئی آدمی دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر لے، دو بہنیں ان دونوں کے ساتھ نکاح کر لیا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے آدمی رک جائے تو اسی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بیمار و شفا نصیب فرما، مسلمان مقدس حیات طیبہ، ایمان والے ایمان والے، وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔